Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Thank you so much all of you. कल मैंने तकरीबन एक साल के बाद कोई बहुत डिटेल्ड वीलॉग किया और द रिस्पॉन्स वाज very very nice and it really gives me a lot of pleasure कि no matter when I upload something on YouTube जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड दिस रियली मैटर्स इन द टाइम्स जब आपको सारी दुनिया में अजीब सी सेंसरशिप का सामना हो। आप कहीं कोई बात करते हो, आपकी वीडियोस पे स्ट्राइक आ जाती है। आपको खामोश कराने के बहुत तरीके हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में, और उसमें टू रिकनेक्ट विद योर ऑडियंस विद एन ऑनेस्ट ओपिनियन इट हैज़ बिकम रियली डिफ़िकल्ट। और मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था व्हेन द गाज़ा वॉर स्टार्टेड, और उसमें मैंने अपनी अप्रोच डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज़्यादा शिफ्ट की टुवर्ड्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बिकॉज डोमेस्टिकली तो बहुत लोग पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, बट इंटरनेशनल एनालिसिस और इंटरनेशनल चीज़ों का रियल व्यू बहुत कम लोग देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अप्रिशिएट ही नहीं करता इंटरनेशनल कवरेज को। उसकी वजह यह है कि जो एक सिस्टम कन्फिगर्ड है टीआरपीज़ के नाम पे, रेटिंग्स के नाम पे, जो प्रायोरिटीज़ हैं चैनल ओनर्स की, उस सब में कहीं इंटरनेशनल एजेंडा सेट नहीं बैठता। एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ पर्सन हु इज़ मोर इनटू रिसर्च एंड एकेडेमिया, मुझे लगता है कि अगर आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है और उसके ज़रिए से आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं तो सब टॉपिक्स को टैप करना चाहिए। सो दिस इज़ वाई गाज़ा में जो कुछ हुआ वो मैंने बड़े करीब से देखा। समहाउ मेरी कुछ उन दिनों में ट्रैवलिंग ऐसी थी कि सेंटिमेंट पूरी दुनिया में कैसा था, किस तरह लोगों ने सिर्फ ह्यूमैनिटी की बेस पे कनेक्ट किया गाज़ा के लोगों के साथ, अपनी आवाज़ उठाई डिस्पाइट द फैक्ट कि वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, यूरोप में कोई उनको सुनने वाला नहीं था। गवर्नमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या जेनोसाइड हो रही है वहाँ पे और क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं। तो दुनिया एक अजीब से मोड़ पे आ गई है जहाँ पे मॉरल कंपस इतना ट्विस्टेड है कि हम बस इस लेवल पे महदूद होकर रह गए हैं कि कम से कम सही को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें, और एटलीस्ट वो कहते रहना चाहिए। और यूएस के अंदर भी लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। इनफैक्ट जो यूएस का इस दफ़ा का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें गाज़ा वॉर ने और यूएस का जो रोल लोगों के सामने आया है, जिसमें वो इज़राइल के साथ जैसे ब्लेटेंटली खड़े हुए हैं, और जो विजुअल्स लोगों ने देखे कि वहाँ पे जो हो रहा है लोगों के साथ, जिस तरह एक पूरे शहर को रबल में क्रिएट कर दिया गया है, उसने लोगों को हिला के रख दिया और उससे वोट बैंक में बहुत फ़र्क पड़ा। और ट्रंप का ये कहना कि वो एंटी वॉर हैं, लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, इसीलिए उनको वोट दिया। और ये एक अलग बात है कि पॉलिटिशियन आपसे जो पॉलिटिकल कैंपेन में वादे करते हैं उसमें, और जो उन्होंने उन लोगों से कमिटमेंट्स की होती हैं जिन्होंने उनके इलेक्शन को फंड किया होता है, उनको जीतने को इंश्योर किया होता है, उन कमिटमेंट्स में बहुत फ़र्क होता है। सो वो हम सब विटनेस कर रहे हैं। अगर मेरी कल की वीडियो में ये लगा या ये इम्प्रेशन था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर था टूवर्ड्स प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो ठीक नहीं था, तो वो सिर्फ कल के एनालिसिस की हद तक था। इन मैनी वेज़ आई बिलीव कि ज़ेलेंस्की गलती पे हैं। अपने मुल्क को उन्होंने जिस तरीके से यूज़ होने दिया है और मुस्तकिल यूज़ कर रहे हैं, और इसकी लंबी हिस्ट्री है कि किस तरह यूक्रेन ने अपने आप को पुश किया इनटू दिस वॉर और मकसद क्या था। बट हर एनालिसिस सिर्फ एक न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने फॉरएवर किसी की साइड ले ली है या आप किसी एक को सही समझते हैं और किसी को गलत समझते हैं। दुनिया में पॉलिटिक्स कॉन्ट्रडिक्शंस के बगैर कहीं भी नहीं है। पॉलिसी मेकिंग परफेक्ट कहीं भी नहीं है। कई मामलों में कई लोग ठीक हैं और आज ठीक हैं तो कल गलत हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर, और इनको इसी तरह कहने की मैं कोशिश करती हूँ। सो व्हेन पीपल सेड, जब मैं टीवी पे भी एनालिसिस दे रही थी कि आपने तो कल बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप को हार्श वर्ड्स में एनालाइज किया है, तो यस, कल का ट्रीटमेंट उनका बुरा था, बट उनकी पॉलिसी पे बात हो सकती है, हो सकता है वो ठीक हो, बट द वे ही डिड इट वाज रॉन्ग। एनीवे, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मेरे लिए ये है कि ये गाज़ा में सेकेंड रमज़ान है जब से ये वॉर शुरू हुई है 2023 के बाद। और आज वहाँ के जो विजुअल्स थे जिसमें
بالکل تباہ ہوئے ملک میں لوگ سینٹر میں ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوئے جو کچھ اویلیبل تھا اس سے افطار کر رہے تھے. وہ بھی بہت ہارٹ بریکنگ مناظر تھے. اور آئی تھنک دیٹ از دا الٹیمیٹ ٹیسٹ آف دا ریزیلینس آف اینی پرسن کہ آپ کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے لوگوں کی فیملیز ختم ہو گئیں، کیسی کیسی اسٹوریز ہیں، ان پہ بکس لکھی جا سکتی ہیں، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ لوگ اکیلے ہیں. اس وقت ان کا ساتھ دینے والا کوئی طاقتور ملک نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. اور آج سے نہیں کر رہے، ورلڈ وار 1 جب سے وہاں پر لے جا کے آباد کرنا شروع کیا جیوز کو بائی ڈیزائن، کیونکہ جرمنی میں ان پہ بڑے مظالم ہو رہے تھے، یہ تب سے شروع ہوا. اور اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل وی لاگس کیے ہیں کہ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. لیکن اب تو ایک صدی گزر رہی ہے کہ ان لوگوں کا امتحان ختم نہیں ہو رہا اور وہ لوگ ڈسپلیسڈ کمیونٹیز کی طرح دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آج جب زیلنسکی لنڈن میں تھے، وہ یو ایس سے سیدھا لنڈن گئے بیکاز وہاں پر یورپین سمٹ ہو رہی ہے. پورا یورپ کے تقریباً وہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹس اکٹھے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ فیوچر آف یوکرین، ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف نیٹو اینڈ یورپین یونین، یہ سب کیسے چلنا ہے. اور وہ سب بڑا گلے سے لگا رہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو، ان کو حوصلہ دے رہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن ان کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے جو آرفن ہو گئے ہیں، جن کی فیملیز ختم ہو گئیں، جو غزہ میں بدحال ہیں. آج جن کو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچی ہے تو وہ روزہ رکھنے اور کھانے کے قابل تھے، کل پتہ نہیں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. ایک جھوٹی سچی سی سیز فائر ڈیل ہے جس میں بمبارمنٹ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. آج کی ہی اگر میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو بی بی سی نے لکھا ہے کہ اسرائیل بلاکس انٹری آف آل ہیومینیٹیرین ایڈ انٹو غازہ. یہ تقریباً 2 hours پہلے کی خبر ہے. نیوز 18 کو دیکھیں جو کہ فرینچ ٹیلی ویژن ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپرووز یو ایس پروپوزل فار سیز فائر ان غازہ ڈیورنگ رمضان. یہ سیز فائر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلا فیز تھا جس میں بمبارمنٹ جاری رہی تھی، اور رمضان میں صرف سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی بات نہیں ہو رہی. بٹ وائل سیز فائر ہو رہا ہے تو وہ ہیومینیٹیرین ایڈ بلاک کر رہے ہیں. اسی طرح اگر سی این این کو دیکھیں تو سی این این کہہ رہا ہے کہ اسرائیل سیز اٹ ول بلاک ایڈ گوئنگ انٹو غازہ انٹل حماس اگریز ٹو سیز فائر ایکسٹینشن. سو ملٹیپل خبریں ہیں، ساری ڈفرینٹ ہیں. الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے، لیٹس سی. اسرائیل اپرووز ٹروس ایکسٹینشن فیز 2 which is still not agreed upon. اپروو کیا ہے، اگری نہیں ہوا. دس از دا ہپوکریسی آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ یسٹرڈے، کہ ورڈس میں نائسٹیز اگر آ بھی جائیں اور وہ آپ کے ایکشن میں ریفلیکٹ نہ کرتی ہوں تو کیا فائدہ. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ملک کی سپورٹ میں، اپنے ملک کا پیسہ بچانے کے لیے اگر پریزیڈنٹ زیلنسکی کی اتنی انسلٹ کر سکتے ہیں تو نتن یاہو کو بھی ایک شٹ اپ کال دے دیں ان دا نیم آف ہیومینٹی اینڈ ان دا نیم آف سیم ڈیموکریسی دیٹ امریکہ اسٹینڈس فار. کہ آپ نے تباہ کر دیا ہے، لوگوں کو مار دیا ہے، پورا شہر غزہ، پورا فلسطین آپ نے ربل میں کنورٹ کر دیا ہے. پتہ نہیں اس کے نیچے کتنی لاشیں دفن ہیں، پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، کیا کیا کہانیاں ہیں. اٹس انبیئریبل ٹو ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن نہیں، یہ یاد رکھیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ، لارجر انٹرسٹ آف دا پولیٹیشینز اینڈ دا اسٹیٹس، ان میں ہیومینٹی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. پیپل آر میئرلی نمبرز. اور تھوڑے عرصے بعد آپ کو ایسی رپورٹس آئیں گی، ایسی پوسچرنگ ہوگی جب یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوں گے پیلسٹائن میں، جس میں یہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر بہت ہیومینیٹیرین شو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دنیا چینج ہو رہی ہے، اور جو یو این کا اسٹرکچر ہے وہ بالکل ایک تھنک ٹینک کی حد تک صرف رہ گیا ہے، سمبولک رہ گیا ہے. نو بڈی لسنس ٹو دیم. ان کے انٹرنیشنل لاء کا حال آپ نے دیکھ لیا، نتن یاہو نے کیا کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا یو ایس نے کتنا ان کو آنر کیا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کو فنڈ دینا بند کر رہے ہیں. سلامتی کونسل میں ہر دفعہ 42 ٹائمز جب بھی دنیا نے یہ اپیل کی کہ سیز فائر کرائیں، وہاں پہ جینوسائڈ ہو رہی ہے، 42 ٹائمز یو ایس نے اس کو ویٹو کیا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے. سو یہ ہپوکریسی ہے. ان نیوز میں چھپے ہوئے جو اصل انالیسز ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے اس کا. اور جیسے میں نے پہلے کہا، ٹیلی ویژن اسکرینس تو افورڈ ہی نہیں کرتی. سو آئی ایم یوزنگ دس پلیٹفارم ٹو کنیکٹ ود یو آن دا میٹرز دیٹ میٹرز وین اٹ کمز ٹو ہیومینٹی، ہیومن رائٹس.
انٹرنیشنلی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ایک عجیب سے خواب کی ایک سچویشن میں رہتے ہیں جس میں ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم امہ ہے اور بڑی اسٹرانگ ہے اور کلیکٹیولی ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں. اگر ہم دنیا فتح کر سکتے ہوتے تو پھر آج تک اتنے مسلمان ملکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیبیا میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، اور بھی اس کے علاوہ بھی جو ایک صدی سے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں روک پائے. تو یہ انالیسز ہمیں بھی بہت بڑی ویک اپ کال دیتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے کیا ہیں، ہمیں کہانیاں کیا سنائی جاتی ہیں اور اصل میں ہمارا کیریکٹر کیا ہے. سعودی عربیہ کیسے خاموش بیٹھا ہے، قطر اگر سیز فائر میں میڈییٹ کر سکتا ہے تو فار ایور اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کرا سکتا. پیلسٹینینس کو اپنے ملک میں لے جا کے آباد کیوں نہیں کر سکتا اگر ان کا وہاں سے نکلنا اتنا ہی ضروری ہے. تو دیز آر دا اسٹوریز دیٹ میٹر ٹو می، اس لیے میں انہی پہ بات کرتی ہوں جب بھی کرتی ہوں. آئی ٹرائی ٹو بی ریگولر ان مائی وی لاگس اینڈ یور رسپانس میٹرز اے لاٹ. اور آپ کے کامنٹس بہت مجھے انکریج کرتے ہیں. اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کور کیا جانا چاہیے تو لیٹ می نو. آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. سی یو ٹمارو.